السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بہ راجہ آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون میں جگہ جگہ بغاوتیں پھوٹ پڑی ہیں، مصالحتی کوششیں ہو گئی ہیں ناکام اور معاملات وزیر اعظم شہباز شریف کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں اور خود شہباز کابینہ کے ایک نون لیگی وزیر مستعفی ہو گئے ہیں۔ یہ تمام کیا معاملات ہیں، آج بہت اہم چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ جب بھی انتخابات ہوتے ہیں تو جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے اندر بہت سارے اختلافات سامنے آتے ہیں اور بہت سارے گروپ ناراض ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ راضی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے آپس میں مقامی سطح پر بھی گروپ بندیاں اور دھڑے بندیاں ہوتی ہیں، اور اس وقت بھی پاکستان میں جو سیاست ہے وہ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اگرچہ کہ انتخابات کب ہوں گے ابھی یہ کوئی حتمی تاریخ طے نہیں ہے، کیونکہ 14 مئی والا معاملہ تو ختم ہو گیا پنجاب والا، اور اس پہ تو الیکشن ہونا ممکن نہیں رہا، لیکن آگے اکتوبر میں ہوں یا اس سے آگے ہوں، جب بھی ہوں انتخابات تو ہونے ہیں۔ سو انتخابات کا ماحول جو ہے وہ آہستہ آہستہ پاکستان میں بنتا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ٹکٹ دیے، جو اعجاز چودھری ہیں ان کے رہنما، ان کی ایک آڈیو آئی جس میں وہ پارٹی کو کہتے ہیں کہ جی صرف خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کو 1 کروڑ یا اس سے زیادہ دینے ہوں گے، اور اس کے علاوہ فنڈ جو دیں گے آپ شوکت خانم کے لیے ہاسپٹل کے لیے وہ الگ ہوگا۔ اسی طرح ثاقب نثار صاحب کی بھی، ان کے صاحبزادے کی بھی آڈیو آ گئی کہ وہ ایک امیدوار سے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے میں سودے بازی مبینہ طور پہ کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری جگہوں پہ پھٹے ہوئے ہمیں راولپنڈی سے لے کر اور ملتان تک پاکستان تحریک انصاف کے مختلف مقامات پر جو مختلف گروپوں اور مختلف دھڑوں نے جو کوششیں کی پارٹی ٹکٹ حاصل کرنے کی، ان کے اختلافات کی خبریں ہم آپ کو وقتاً فوقتاً دیتے رہے ہیں، لیکن ہم نے آج ذرا رخ کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا۔ اور یہ رخ ہم نے کیوں کیا ہے؟ رخ اس لیے ہم نے کیا کہ ایک بڑے ہی سینئر جرنلسٹ ہیں، بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں جناب طارق عزیز صاحب، ان کی عموماً جو خبر ہوتی ہے وہ پتھر پہ لکیر ہوتی ہے۔ میرا کم از کم ان کے حوالے سے جو صحافتی تجربہ ہے وہ یہی کہتا ہے۔ انہوں نے جناب آج روزنامہ دنیا میں ایک سٹوری فائل کی ہے جس میں انہوں نے کچھ چیزیں ڈسکلوز کی ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ناراض لیگیوں کی اڑان، کانجو کیسر شیخ کا آزاد الیکشن لڑنے کا عندیہ، ان حالات میں نون لیگ کے ٹکٹ پر کامیابی مشکل ہے، دیگر ارکان کا بھی متبادل آپشن پر غور، اور سلمان شہباز کا کانجو کو فون بنانے کی کوششیں، باغی گروپ کی امیر مقام کو ہٹانے کی مہم۔ یہ اس کی سرخیاں ان کی خبر کی وہ تفصیلات میں آپ کو اس ولا کے بیچ میں ساری دیتا ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کچھ جو چیزیں ہیں وہ تو پہلے سے چل رہی ہیں، مثلاً کے پی کے اندر ہم جو امیر مقام ہیں ان کے درمیان اور جو سردار مہتاب ہیں ان کے جو گروپس ہیں ان کے درمیان بڑے اختلافات شدید ہیں، اور سردار مہتاب اس میں کافی حد تک آگے بھی جا چکے ہوئے ہیں۔ امیر مقام کا بھی یقیناً ایسی پوزیشن ہوگی، لیکن چونکہ وہ اس وقت پارٹی کے صوبائی سربراہ ہیں اور وزارت بھی ان کو مل جاتی ہے تو پھر اس وجہ سے وہ ذرا ناراض زیادہ نہیں ہیں۔ سردار مہتاب صاحب ناراض رہتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ شاہد خاقان عباسی بھی ناراض ہیں پارٹی کے اندر، وہ پارٹی کے ڈسپلن کو فالو تو ضرور کر رہے ہیں لیکن وہ پارٹی سے ناراض ہیں اور وہ بہت ساری متنازع باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں عرض کی تھی کہ شاہد خاقان عباسی اور سردار مہتاب کو اگر ہم دیکھیں تو شاید مطلب میرے نزدیک ان کی ناراضگی بننی نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سردار میں ہمارے اندر ایک اجتماعی طور پہ ایک پرابلم ہے، وہ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں کیا نہیں ملا ہم اس پہ بات کرتے ہیں، ہمیں کیا ملا ہے ہم اس پہ بات نہیں کرتے۔ یہ مسلم لیگ نون کے اندر یہ چیز بڑی زبردست قسم کی فٹ آتی ہے۔ اب جیسے سردار مہتاب صاحب ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ وہ ایم این اے بھی بنے، وہ صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی بنے، وہ گورنر بھی بنائے گئے، اور پارٹی کی صدارت بھی ان کے پاس رہی، اور اب اگر ان کو کچھ اختلافات ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ جب ایک پارٹی سے ان کو اتنا کچھ ملا ہے، یقیناً وہ بڑے سینئر رہنما ہیں، ان کی پارٹی کے لیے خدمات قابل قدر ہوں گی، لیکن بہرحال پارٹی سے بھی ان کو بہت کچھ ملا ہے۔ اسی طرح اگر ہم شاہد خاقان عباسی کی بات کریں تو شاہد خاقان عباسی کو بھی بہت کچھ پارٹی سے ملا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کو وفاقی وزیر کئی دفعہ بنایا گیا، اور جب نواز شریف صاحب نااہل ہوئے تو قرائے فعال پھر شاہد خاقان عباسی کے نام نکلا اور ان کو وزیر اعظم بھی بنایا گیا۔ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے شریف خاندان سے باہر جو ہے وہ واحد وزیر اعظم تھے، اور یہ بڑے آنر کی بات ہے کہ ایک شریف فیملی نے ایک جس شخص کو چنا وہ شخص شاہد خاقان عباسی تھا۔ شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم رہے، لیکن اس کے بعد 2018 کے الیکشن میں اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کے جو بھی حالات تھے وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن بہرحال شاہد خاقان عباسی اپنی سیٹ جو ہے مری اور کہوٹہ والی وہ نہیں جیت سکے، اور جو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سے بھی ان کو ایک سیٹ پر الیکشن لڑایا گیا تھا، یعنی کہ 2 سیٹوں پر ان کو الیکشن لڑایا گیا تھا، اور دونوں سیٹیں شاہد خاقان عباسی ہار گئے تھے، اور اس کے بعد پھر ان کو شریف فیملی نے اپنی ایک آبائی نشست کہہ سکتے ہیں لاہور سے، جہاں سے ان کو انتخاب جتوا کر
دوبارہ پارلیمنٹ میں لایا گیا اور اب شاہد خاقان عباسی ناراض ہوئے پھرتے ہیں اور اس کی اب ان کے پاس اپنی وجوہات ہوں گی، لیکن شاہد خاقان عباسی کو پارٹی سے ملا کیا ہے؟ پارٹی سے ان کو متعدد بار ٹکٹ ملا ہے، MNA شپ ملی ہے، ان کو وفاقی وزارتیں ملی ہیں، ان کو وزیر اعظم کا عہدہ ملا ہے، اس سے آگے پارٹی کسی کو کیا دے سکتی ہے؟ اور اس کے باوجود وہ ناراض دکھائی دیتے ہیں. لیکن یہ جو شکوے شکایتیں ہوتے ہیں یہ پارٹیوں کے اندر چلتے رہتے ہیں. آج کا جو پروگرام ہے اس کے اندر ہم نے وہ طارق عزیز صاحب والی خبر آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو بہت سارے اراکین ہیں مسلم لیگ نون کے اراکین پارلیمنٹ، انہوں نے اپنے اپنے حالات پہ غور کرنا شروع کر دیا ہے اور کچھ رہنماؤں کو یہ گلہ ہے کہ جناب ان کے کام نہیں ہو رہے اور کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ جس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں سے وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر کامیابی ان کے لیے مشکل ہوگی. اچھا، اس وقت جو سچویشن ہے پتہ یہ چلا ہے کہ جی جو وزیر مملکت برائے داخلہ ہے عبدالرحمان کانجو اور جو چنیوٹ سے رکن قومی اسمبلی ہیں اور چیئرمین کام کمیٹی خزانہ کیسر احمد شیخ، یہ دونوں جناب اپنے کام نہ ہونے اور اہمیت نہ دیے جانے پر باقاعدہ ناراض ہیں. اور جو عبدالرحمان کانجو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ بطور احتجاج اپنا استعفیٰ وزیر اعظم شہباز شریف کو بھجوا دیا ہے. اور کیسر احمد شیخ جو ہیں انہوں نے بھی پارٹی سے علیحدگی اور آزاد الیکشن لڑنے کا عندیہ دیا ہے. اور اسی طرح KP کے اندر جو صوبائی صدر ہیں وہ امیر مقام، ان کو ہٹائے جانے کی مہم جو ہے وہ بھی شروع ہوئی ہے. اور ادھر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وزیر مملکت برائے داخلہ جو کانجو ہیں ان کے اب کافی کلوز مراسم میں وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز کے ساتھ، اور سلمان شہباز نے ان کو فون کیا اور ان سے بات کی اور ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ جناب آپ مہربانی کریں، آپ نے استعفیٰ دے دیا، ابھی ہم آپ کا استعفیٰ نہیں قبول کرتے اور آپ مہربانی کر کے وزیر اعظم جب برطانیہ سے واپس آئیں گے شہباز شریف تو ان کی واپسی تک انتظار کریں، ایک مرتبہ آپ وزیر اعظم سے ملاقات کر لیں اور اس کے بعد آپ ان میں فیصلہ کر لیں. اور کانجو صاحب کو اپنی حکومت سے گلہ یہ ہے کہ جناب وہ ہیں تو وزیر مملکت لیکن ان کے کام نہیں ہوتے، الیکشن قریب ہیں اور انہوں نے الزامات عائد کیے ہیں وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کے اوپر کہ جناب وہ ان کے کاموں میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. اور وہ جو عبدالرحمان کانجو صاحب ہیں یہ وزیر تو ہیں ہی ہیں، MNA تو ہیں ہی ہیں، لیکن یہ مسلم لیگ نون ملتان ڈویژن کے صدر بھی ہیں. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عبدالرحمان کانجو جو ہے وہ کانجو شہید گروپ کے نام سے اپنا ایک باقاعدہ گروپ لا کر آئندہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. اور جب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز تھے اور ان کو ووٹ دینے پر منرف ارکان نے جب PTI کی طرف اس طرف آئے تھے اور وہ D سیٹ ہوئے تھے تو وہاں پر الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے اپنے آزاد امیدوار ان حلقوں پہ کھڑے کر دیے تھے اور انہوں نے پارٹی کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا تھا. اور ایک سیٹ جو ہے وہ لودھراں سے ان کی جو پارٹی ہے ان کا جو اپنا ذاتی گروپ الیکٹیبلز کا وہ انہوں نے آزاد حیثیت سے لودھراں سے حاصل کی تھی اور مقامی سطح پر جو ہے وہ بڑے مؤثر ہیں. دوسرا مسئلہ عبدالرحمان کانجو کے ساتھ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ جنوبی پنجاب کی سیاست کے اندر جہانگیر ترین گروپ کے حریف سمجھے جاتے ہیں. جہانگیر ترین کا اپنا گروپ ہے الیکٹیبلز کا اور کانجو صاحب کا اپنا گروپ ہے. اور چونکہ اب جہانگیر ترین صاحب مسلم لیگ نون کے کافی قریب ہو گئے ہیں تو اس چیز پہ بھی کانجو صاحب جو ہیں وہ جو ہے ناراض دکھائی دیتے ہیں. دوسری طرف کیسر احمد شیخ صاحب ہیں. کیسر احمد شیخ جو ہیں آزاد حیثیت سے چنیوٹ سے قومی اسمبلی کا الیکشن ایک مرتبہ جیت چکے ہیں اور 2 مرتبہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر وہ الیکشن انہوں نے لڑا ہے. اور انہیں جو ہے وہ اصل دکھ اس بات کا ہے کہ ان کو وزیر کیوں نہیں بنایا گیا. وہ وزارت چاہتے تھے اور وہ وزارت ان کو نہیں ملی. اسی طرح اگر ہم KP کی طرف چلیں تو وہاں پر امیر مقام ہٹاؤ مہم کا آغاز مریم نواز نے جب دورہ کیا تھا ایبٹ آباد کا اور وہاں پر اس وقت ہوا تھا اور سردار مہتاب عباسی نے یہ کہہ کر بائیکاٹ کر دیا تھا مریم نواز کے جلسے کا کہ وہ امیر مقام کے ساتھ ایک سٹیج پہ نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ وہ مشرف کے ساتھی رہے ہیں اور مشرف کے وزیر رہے ہیں اور مشرف کے وزیر کے ساتھ وہ سٹیج پہ نہیں بیٹھیں گے. اور امیر مقام جو مخالف گروپ ہے اس نے صوبے کے اندر صوبائی کنونشنز کا بھی سلسلہ شروع کیا تھا جس میں اقبال ظفر جھگڑا، سردار مہتاب عباسی، سبحان خان اور دیگر لوگ شامل ہیں. یہ سب لوگ اس میں شامل تھے اور پارٹی نے جو ہے سینئر نائب صدر جو ہیں صوبائی ان کو شو کا نوٹس بھی جاری کیا تھا. اسی طرح ہفتے کے دن جو ہے وہ پشاور میں باغی گروپ نے ایک کنونشن جو ہے وہ منعقد کیا اور ایک مطلب پھر صوبائی جو صدر ہیں امیر مقام ان کو ہٹانے کا مطالبہ کیا. یہاں پر یہ بھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ جو سابق ہیں KP کے مہتاب ان کا نہ صرف یہ کہ امیر مقام سے ان کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں بلکہ ان کے جو مریم نواز کے شوہر ہیں
कैप्टन रिटायर्ड सफदर, उनके साथ भी उनका जो पार्टी की तंजीमी मामलात हैं उनके ऊपर उनका पुराना तनाज़ा चल रहा है, और अमीर मकाम को जो सूबाई सदारत देने और वज़ीर-ए-आज़म का मुशीर बनाए जाने के बाद इनके दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हैं उनमें शिद्दत आ गई है। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पार्टी के मामलात हैं उसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, लेकिन वो इस मामले में बिल्कुल बेबस दिखाई दे रहे हैं। बेबस इस तरह दिखाई दे रहे हैं कि उनके पास तो टाइम ही कोई नहीं, वो तो वज़ारत उज़्मा कर रहे हैं। और जो उनके साहबज़ादे हमज़ा शहबाज हैं, जिनको ज़्यादा अरसा हो गया सियासत के अंदर, वो कहीं पे हमें मुतहर्रिक और फ़ाल दिखाई नहीं देते। उनके दूसरे साहबज़ादे जो हैं वो सलमान शहबाज, अगर उन्होंने अब्दुर्रहमान कांजो से बात की है फ़ोन पर, तो वो उन्होंने एक ज़ाती जो तल्लुक़ है उस वजह से बात की है, लेकिन पार्टी के अंदर इख्तिलाफ़ात को समेटने के लिए अभी तक मुनज़्ज़म तौर पर कोई काम नहीं किया गया है। कोई होता है ना, पार्टी की कुछ सीनियर्स की एक कमेटी बन जाती है, ख्वाजा आसिफ को डाल रहे हैं, राना तनवीर को डाल रहे हैं, एहसन इकबाल को डाल रहे हैं, ख्वाजा साद रफ़ी को डाल रहे हैं, और जो दीगर पार्टी के सीनियर क़यादत हैं उनको बीच में डालकर इस किस्म के मामलात को निपटाया जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये जो भी मामला अब चलेगा आगे इलेक्शन तक के इख्तिलाफ़ात आएंगे, ये एक बड़ी नेचुरल बात है। तमाम पार्टियों के अंदर इख्तिलाफ़ात होते हैं और इलेक्शन तक कई लोग आके पार्टी में शामिल हो जाते हैं, कई पार्टी से निकल जाते हैं। जिसको अपनी जगह नज़र आती है वो रहता है, जिसको नहीं जगह नज़र आती वो किसी दूसरी पार्टी का रुख कर लेता है। और ये सारी पार्टियों में इस तरह होगा, आपको लोग निकलते हुए और आते हुए दिखाई देंगे। इलेक्शन तक ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन ये जिन इख्तिलाफ़ात की मैंने आपसे अर्ज़ की है, और ये जो तारिक अज़ीज़ साहब की आज खबर है, ये जो इख्तिलाफ़ात हैं, ये वो कहते हैं ना कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, ये फिर लगता है कि अब नवाज़ शरीफ साहब की जब आमद होगी तो उसी वक्त ये मामला तय होंगे। उससे पहले पहले ये तय होने मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।